السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 18 ہے سورۃ مومنون. اور اس کی آیت نمبر ہے 91. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة وتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلی آیات میں اپنی توحید کے دلائل دیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیں کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے. یہ کہیں گے ضرور کہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ. پھر ان سے پوچھیں کہ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. تو یہ پھر بھی کہیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو پھر جب تمہارے پاس حق آ گیا ہماری طرف سے پھر کیوں جھٹلاتے ہو؟ جھوٹ لانا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے میرا شریک کوئی نہیں اور یہ کہیں کہ نہیں اس نے شریک بنایا. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں نے کسی کو اختیار نہیں دیا وہ کہیں کہ نہیں جی اختیارات دیے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کا رد کر رہے ہیں تو اس چیز کو انہوں نے مزید رد کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں. فرمایا متخذ اللہ ما نہیں اتخذ بنایا اللہ نے من ولد اولاد. اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. کیوں؟ بات یہ ہے کہ اولاد کی خواہش کب ہوتی ہے انسان کو؟ بیٹے کی خواہش کب ہوتی ہے؟ کہ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ بڑھاپے میں میرے کام آئے گا میرا دست و بازو بنے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے بڑھاپا ہے نہیں. جب بڑھاپا ہی نہیں بڑھاپے میں ہوتی کمزوری. وعلیکم السلام. تو جب نہ بڑھاپا ہے نہ کمزوری ہے تو اس کو کیا ضرورت بیٹا کی. پھر یہ ہے کہ بڑھاپے میں میرا دست و بازو بنے گا مجھے کما کر کھلائے گا کیونکہ میرا کمانے کا آمدنی کا ذرائع کم ہو جائیں گے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خزانوں میں کمی ہے؟ 91 نمبر آیت 91. تیسرا اولاد کی خواہش اس لیے ہوتی ہے کہ یہ بیٹا میں دنیا سے چلا جاؤں تو کم از کم میری نسل باقی رہے میرا نام رہے.
اللہ تعالیٰ کے لیے موت ہے نہیں. جب موت ہی نہیں اس کو کیا فکر کہ میری نسل رہے گی. چوتھا، موت آ جائے میری وراثت کون سنبھالے گا؟ تو لوگ کھا جائیں گے، بیٹا ہوگا چلو وراثت سنبھالے گا. تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے موت ہی نہیں، وہ حی لا یموت ہے، ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ زندہ رہے گا، تو پھر اس کو کیا فکر کہ میری کائنات کون سنبھالے گا؟ پھر اولاد ہوتی ہے جب بیوی ہو، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی بیوی نہیں، بیوی بچے خاندان کنبہ قبیلہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، تو پھر اولاد کی کیا؟ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ جی یہ عقیدہ کہ رب نے بیٹا بنا لیا، یعنی اپنا ہے نہیں، دوسرے کا لے کر پال لیا، منہ بولا بیٹا. یہ تو اور زیادہ محتاجی کی دلیل ہے کہ اپنا ہے جو نہیں، مجبوری سے دوسرے کا لے کر پال رہا ہوں، اس کو بیٹا کہہ رہا ہوں، یہ تو اور زیادہ مجبوری ہے. تو اللہ تعالیٰ تو مجبور نہیں. تو جس انداز سے بھی دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. اور سورہ مریم میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب ہے کہ آسمان ٹوٹ کر گر پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، زمین دھنس جائے، اس بات پر کہ جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور اس کا گالی دینا زیب نہیں دیتا. اور وہ گالی دینا کیا ہے؟ جب وہ کہتا ہے آپ نے کسی کو بیٹا بنایا. اچھا، یہ گالی کیسے ہوا؟ سوچنا چاہیے نا، یہ گالی کیسے ہوا؟ اللہ اکبر. ایک کماری شریف پاک دامن لڑکی کے بارے میں کوئی شخص کہے یہ شیر خوار بچہ اس کا ہے، گالی ہے کہ نہیں؟ بالکل بھائی. کہ اس پر زنا کی تہمت لگائی جا رہی ہے، جب وہ بیوی اولاد نہیں اس کی، شادی نہیں ہوئی اس کی، اور ہے بھی شریف، تو اس کے طرف اولاد کی نسبت کر کے کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کو گالی دی جا رہی ہے. تو یہ دنیا مسیحیت مسیح علیہ السلام کو دن رات اللہ کا بیٹا کہہ کہہ کے گالی دے رہی ہے. تو جب گالی دے رہی ہو تو رحمتیں آئیں گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں متخذ اللہ، نہیں بنایا اللہ نے من ولد کس کو بیٹا، وما کانا، اور نہیں ہے معہ اس کے ساتھ من الہ کو الہ، اس اللہ کے سوا تو الگ اس کے ساتھ بھی کوئی الہ نہیں. الہ کس کو کہتے ہیں؟ مشکل کشا حاجت روا. وعلیکم السلام. کیونکہ دنیا میں دو ہی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے انسان کو، بلکہ مخلوق کو. ایک ہوتی ہے کس چیز کی؟ اللہ اکبر، خوشی اور غمی. غم آ گئے، غم والی مشکل میں پھنس گیا، اب اس کی حاجت کیا ہے؟ خوشی مل جائے. اولاد نہیں ہے، بے اولاد ہے، اولاد کی خواہش ہے، اب اولاد بے اولادی والی مشکل دور ہو جائے اور اولاد والی مشکل، وہ اولاد والی حاجت پوری ہو جائے. بیماری ہے، بیماری والی مشکل دور ہو جائے اور صحت والی حاجت پوری ہو جائے. بے روزگاری ہے، بے روزگاری والی مشکل دور ہو جائے اور اللہ اکبر حلال رزق والی اللہ اکبر جو ہے وہ کیا ہے؟ حاجت پوری ہو جائے. یہ ہے انسان کا. تو مجھے یہ بتائیں مخلوق میں کوئی ایسا ہے جو کسی مشکل میں نہ پھنستا ہو؟ انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ مشکلات آتی ہیں. جن کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں ان کی مشکلوں کو مجلسوں میں بیٹھ کر روتے ہیں کہ ان کی خلافت چھین لی گئی، بیوی کا فتق چھین لیا گیا، بیٹی کا رشتہ چھین لیا گیا، دین کو تبدیل کر دیا گیا، اور یہ ظلم ہو گیا، یہ ظلم ہو گیا، آج اس کا پرسہ، آج اس کا غم، آج اس کا ماتم. ان کی تو مشکلوں کو بیٹھ کر رو رہے. تو مخلوق میں کوئی ایک ایسا بتائیں جس کو کوئی مشکل نہ آئی ہو، پھر مشکل آئی ہو اور مشکل سے نکلنے کے لیے کہ اس کو خواہش نہ ہو، کسی چیز کی حاجت نہ ہو. مخلوق میں تو کوئی ایسا نہیں. تو وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو مشکلوں سے پاک ہے، جس کو کوئی مشکل نہیں آتی اور کسی چیز کی حاجت بھی نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے.
بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لوگ، گدڑیوں میں لال ملتے ہیں، یہ اولیاء کرام، ان کا فیض، ان کے پاس تو پوری کائنات کے خزانے ہیں، وعلیکم السلام، اللہ نے ان کے ہینڈ اوور کر دیے ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ملتا ہے، اور انہی مرشدوں کے گھر کا خرچہ ان کے مرید پورا کرتے ہیں۔ سرکار یہ کوٹھی آپ کے نام، یہ گاڑی آپ کے نام، یہ کاروبار آپ کا، یہ زمین میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، یہ تحفہ، یہ نذرانہ، بغیر نذرانے کے چلتا ہے کوئی پیر؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ تو کھلاتا ہے، ہم سے کھاتا نہیں ہے۔ تو الہ کا معنی مشکل کشا تروا کے سوا ہو ہی نہیں سکتا، تو اس لیے کیا فرمایا، وَمَا كَانَ مَعَهُ، نہیں ہے اس کے ساتھ من الہ کوئی الہ، اذن اگر ہوتا بالفرض والمحال تو اسی وقت لذهب، وہ لے کر چل پڑتے، کل الہ، ہر الہ، بما، اس کو، خالق کا، جو اس نے پیدا کیا۔ بالکل، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتے نا، اب یہ ہے کہ آدھا حصہ کائنات کا ایک الہ نے تخلیق کیا، آدھا دوسرے نے کیا، چوتھائی ایک نے کیا، باقی تین مل جل کر یہ کر رہے ہیں، خداؤں کی کمپنی ہے جو یہ سارا کام چلا رہی ہے۔ جس طرح کہ ہندو میتھالوجی ہے، ہندو میں بھی یہی عقائد و نظریات ہیں، 91 نمبر ہے جی، یہی عقائد و نظریات ہیں کہ برہما جی نے انڈا دیا جی، اور اس کے بعد وشنو دیوتا کائنات، اور انڈے سے کائنات نکلی جی، یعنی اس میں سے نکلی، یہ نظریہ دیکھیں، اس میں سے نکلی جی، اور اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد یہ کہ وشنو دیوتا کائنات چلا رہے ہیں، شیخ دیوتا تباہ کرنے والے ہیں، اور ان کے تحت 11 آسمان 11 دیوتا آسمان کے، 11 زمین کے، 11 آسمان زمین کے درمیان کے، اور ہر 33، اور ہر دیوی دیوتا کا زیر انتظام 1 کروڑ دیوی دیوتا جی، دولت لینی ہے تو لکشمی دیوی، طاقت لینی ہے تو شکتی دیوی، اس کام کے لیے سرسوتی دیوی، اس کے لیے درگا دیوی، اس کام کے لیے فلاں دیوی، اس کام کے لیے فلاں دیوی۔ اس طرح کہ ہمارے یہاں پر بھی جی یہ مشکل کشائی کرے گا، یہ حاجت روائی کرے گا، یہ بگڑی بنائے گا، یہ بیڑا پار لگائے گا، یہ اولادیں دے گا، یہ مقدموں سے بری کرے گا، تقسیم کیا ہوا ہے نا، ہندوؤں نے بھی اسی طرح، یہ ہندوؤں کا ہی چربا ہے سارا۔ تو کتنے سارے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو جتنے الہ ہوتے وہ کیا کرتے، ہر الہ اپنی اپنی مخلوق کو لے کر چل پڑتا، کیونکہ یہ میں نے پیدا کیا، یہ میں نے پیدا کیا، یہ میں نے پیدا کیا۔ اور جیسے پارٹیاں ہوتی ہیں، مضبوط پارٹیاں سٹریٹ پاور اپنی شو کرتی ہیں، اس لیے یہ چل پڑتے پھر کیا کرتے، والا علا، اور چڑھائی کر دیتے، بعض مالا بعض، ایک دوسرے کے اوپر۔ وہ کیا کہتا، اللہ دوسری جگہ موجود ہے، اللہ کے عرش کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، یعنی وہ کہتا میں اقتدار میں ہوں، وہ کہتا میں اقتدار میں ہوں۔ اس طرح کے سیاسی پارٹیاں ہمارے ملک کے اندر کر رہی ہیں جی، آج اس نے دھرنا دیا ہے تو آج اس نے دھرنا دیا ہے، تو آج اس نے اللہ اسلام آباد بلاک کر دیا تو آج اس نے بلاک کر دیا جی، کرتے چڑھائی کے نہ کرتے۔ اگر الہ ہوتے بہت سے تو پھر کیا کرتے، ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے۔ وہ کہتے ہیں میری، اور ہندوؤں کے اندر موجود ہے، دیوتا اور راکشسوں کی لڑائی ہو رہی ہے، دیوتا اچھے اور راکشس شیطانی، کہتے ہیں یہ جنگ ہو رہی ہے۔ مجوسیوں میں بھی خدا اہرمن، خدا یزداں، یہ لڑ رہے ہیں، خدا خیر اور خدا شر، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ، کبھی وہ غالب آ گیا تو دنیا میں خیر آ گیا، کبھی وہ غالب آ گیا تو دنیا میں شر آ گیا، اتنے ہزار سال خیر کے، اتنے ہزار سال شر کے۔ یہ ہندوؤں کے اندر نظریات ہیں، یہ ان بہت فلسفیوں کے نظریات ہیں۔ اسلام میں کہ نہیں جی، کائنات میں دیکھو کہیں تمہیں جھگڑا نظر آ رہا ہے جی، کہیں کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی، کہیں کوئی ٹکراؤ، تو اس کا مطلب ہے ایک ہے تو چل، گاڑی کا ڈرائیور ایک ہو تو گاڑی صحیح چلے گی نا۔ 2 ڈرائیور وہ کہتا نہیں نہیں ادھر سے کاٹو، کہتا نہیں ادھر سے، وہ کہتا اسپیڈ تیز کرو، کہ نہیں ایسا کر، وہ کہتا رک، وہ کہتا نہیں چلنا ہے، گاڑی چلے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اما یصفون، جو یہ بیان کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہے، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، وہ اکیلا ہے تو نظام صحیح چل رہا ہے۔ 92 نمبر ہے 92، عالم الغیب۔ اچھا، اگر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا، اس نے اختیارات دیے ہوتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کہ جی چلو چھوٹے سے ہی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے پتہ نہ ہوتا، میں پھر کیوں کہتا میں کہ میرا شریک کیوں کوئی نہیں،
اگر میرے شریک ہوتے تو پھر مجھے پتا ہوتا اور میں تمہیں بتا دیتا، لیکن عالم الغیب، غیبوں کو جاننے والا، والشہادہ، اور حاضر، ہاں جی، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا، کان وما یکون کا علم کون رکھتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جب وہ غیبوں کا علم رکھتا ہے اور وہ فرما رہا ہے کہ میرا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی وزیر نہیں، جی، جب وہ فرما رہا ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر ہوتا تو رب بتاتا نا۔ اچھا، عالم الغیب کے لفظ سے ایک ضمنی سی بات یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غائب ہے تو پھر کیوں فرمایا کہ میں عالم الغیب ہوں؟ اس لیے کہ ہمیں بتایا کہ جو چیزیں تمہاری نظروں سے غائب ہیں ان کو بھی جانتا ہوں، جو تمہاری نظروں کے سامنے ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ تو بتایا ہمیں جا رہا ہے نا، اس کے سامنے کوئی چیز غائب نہیں ہے، یاد رکھیں، اس کے سامنے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ تو عالم الغیب والشہادہ، غیبوں اور حاضر، جو ہو چکا، جو ہونے والا، ان سب کو وہ جانتا ہے، ماضی حال مستقبل کا علم رکھتا ہے۔ فتعالی، بلند ہے، اما یشرکون، جو وہ شریک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بلند و بالا۔ مرغا مٹی اڑائے اپنے سر میں ڈالے، جو چاند پہ تھوکے اپنے منہ پر ہے، رب کو کوئی پرواہ نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی، حدیث قدسی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے انسان جنات پیدا ہو کر فوت ہو گئے، جتنے موجود ہیں، جتنے قیامت تک پیدا ہوں گے، ان سب کا دل ایک بدبخت شخص کے دل کی طرح ہو جائے، یعنی یہ سب کافر ہو جائیں، اللہ کی سلطنت میں ذرا برابر کمی نہیں کر سکتے۔ اور جتنے جنات انسان پیدا ہو کر فوت ہو گئے، جتنے اس وقت روئے زمین پر موجود ہیں، جتنے قیامت تک پیدا ہوں گے، یہ سب کا دل ایک متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائے، سارے مومن ہو جائیں، اللہ کی سلطنت میں ذرا برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ یعنی کوئی اس کو رب مانے تب بھی رب ہے، نہ مانے تو بھی وہ رب ہے۔ تو فتعالی عما یشرکون، بلند و بالا ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ قل، فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کل نہیں پڑھا جائے گا، قر پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ آگے را مشدد ہے، لام سائلنٹ ہو جائے گا۔ قر ربی، کہہ دیں اے نبی، مانا وہی ہوگا، کہہ دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رب، اما، اگر ترینی، مجھے تو دکھائے، ما، وہ چیز، یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، کس کا؟ عذاب کا۔ شرک کی وجہ سے، شرک سے باز نہ آنے کی وجہ سے اگر رب کا عذاب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنے رب سے یہ دعا کریں کہ اے میرے رب، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے جس عذاب سے تو ان کو ڈرا رہا ہے اور عذاب اللہ کا وعدہ کیا ہے، تو ربی، اے میرے رب، فلا تجعلنی، نہ بنانا مجھے، فی القوم الظالمین، ظالم قوم میں سے مجھے بچانا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا عذاب کا؟ قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں عذاب نہیں آئے گا، یا جب تک یہ استغفار کر رہے ہیں عذاب نہیں آئے گا۔ عذاب کی راہ میں رکاوٹ آپ کا وجود ہے، عذاب کی راہ میں رکاوٹ ان کی استغفار ہے۔ تو پھر کیوں کہا؟ بتایا یہ امت کو سکھایا گیا ہے کہ جب لوگ شرک کر رہے ہوں تو تم اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ ان کے شرک کی وجہ سے اگر تو ان کے اوپر عذاب ہے تو ہمیں اس عذاب کی لپیٹ میں نہ آنے دیں، ہمیں اس سے بچانا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، مومنوں کو سمجھایا ہے کہ تم نے کیا کرنے، رب سے دعا کرتے کہ اللہ جو پکڑ ان کے اوپر ہے تو اس پکڑ کی لپیٹ میں ہم نہ آ جائیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک، عَلَىٰ، اوپر، الان، یہ کہ نوریا کا، ہم دکھائیں آپ کو، ما، جو نعیدہم، ہم نے ان سے وعدہ کیا، لقادرون، اس کے اوپر قادر ہیں، یعنی جس عذاب کو دکھانے کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے، ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں گے، اور ڈرایا ان کو ہے، کن کو؟ مشرکین کو، تو اس عذاب کو لے آنے پر قادر ہیں، وہ اس عذاب کو آپ کو دکھانے پر بھی قادر ہیں، اور اللہ نے دکھا بھی دیا۔ وہ کیسے؟ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے مکہ میں، آپ کا وجود مبارک جو تھا وہ عذاب کی راہ میں رکاوٹ تھا،
کیونکہ ابھی حجت پوری ہو رہی تھی. لیکن جب مکہ والوں نے آپ کو نکال دیا، اب تو آنا چاہیے تھا نا آزاد. آیا، بدر کی جنگ ہوئی، 70 کافر مارے گئے، بڑے بڑے گرو گھنٹال تھے ان کے. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کنویں میں ان 24 سرداروں کی لاشوں کو پھینکوا کر آپ نے فرمایا اب تمہیں پتہ چل گیا ہمارے رب نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ تو سچے نکلے، اور تمہارے رب نے جو تم سے وعدے کیے تھے کیسا پایا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بے جان ہے، کیسے فرمایا اللہ میری بات سنوا رہا ہے ان کو. تو اللہ نے دکھا دیا نا کہ ان کے اوپر کیسے عذاب آیا. پھر احد کی جنگ، پھر خندق، پھر مکہ فتح ہو گیا، پھر حدیبیہ میں عمرے کرنے سے روک دیا گیا، پھر اللہ نے 2 سال بعد مکہ فتح کرا دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد اعلان کروا دیا 4 مہینے کی ڈیڈ لائن ہے، اسلام قبول کرو نہیں تو جزیرہ عرب چھوڑ دو، نہیں تو پھر جو نظر آئے تو اس کی گردن اڑا دیں گے. کتنی بڑی تبدیلی آ گئی. اللہ نے دکھا دیا نا، جو عمرہ کرنے کے لیے نہیں آنے دے رہے تھے اب کھڑے تھے، تھر تھر کانپ رہے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے کہ ہم قادر ہیں، ہم قدرت رکھتے ہیں اس کے اوپر کہ ہم آپ کو. اچھا، پھر خلفائے راشدین کے دور میں پھر فارس اور روم کی طرف اسلام کی سلطنت پھیلتی چلی گئی، اور کفر و شرک الگ پر یا تو جزیہ دینے پر مجبور ہوا، یا پھر یہ ہے کہ کٹ گئے یا مسلمان ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ وقت نہیں آتا ادفع آپ دور کریں باللتی وہ جو ہی احسن اچھا طریقہ ہے السیئہ برائی کو. مجھے یہ بتائیں ظفر صاحب، کپڑا نجس ہو جائے پیشاب سے دھوئیں گے پاک ہوگا یا پانی سے؟ پانی سے. پیشاب سے تو نہیں ہوگا. تو برائی کو برائی سے اگر آپ ختم کریں گے شر تو اور پھیلے گا. تو فرمایا برائی کو کیا کرنا، دور کرنا آسان طریقے سے، نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ. اب یہ کیسے؟ کام بڑا مشکل ہے، کام بڑا مشکل ہے. اس نے مجھے گالی دی ہے، اس کی ایسی کی تیسی، مجھے نہیں آتی گالیاں، 2 گالیاں، پھر کیا ہوگا؟ کام بڑھے گا کہ گھٹے گا؟ بڑھے گا نا، گھٹے گا تو نہیں. تو اس کے اوپر کیا ہے؟ وہ گالیاں دے رہا ہے زبیر صاحب، اور ادھر سے یہ دعا دے رہا اللہ تیرا بھلا کرے. ہے مشکل کام کہ نہیں؟ وہ خون کھولا رہا ہے اور یہ دعا دے رہا ہے. اچھا، گالی اس نے دی، آپ نے گالی دی، کام بڑھے گا. اس نے گالی دی، آپ چپ ہو گئے، وہ گالیاں دیتا چلا جائے گا. اس نے گالی دی، آپ دعا دے رہے ہیں نا، کام مشکل ہے، لیکن آخر وہ سوچے گا یار میں گالی دے رہا ہوں یہ دعا دے رہا ہے، یہ کیا ہے، وہ شرمندہ ہوگا. سننے والے بھی کہیں گے شرم کر، وہ بریک لگ جائے گی، لگے گی کہ نہیں؟ اس نے طائف والوں نے پتھر مارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ حاضر ہو کر عرض کرتا ہے اگر آپ حکم دیں 2 پہاڑوں کو ٹکرا دیں یہ ساری وادی پس جائے. اچھا، زخمی آدمی ہو، درد ہو، سلوک ایسا کیا ہو، اور پھر ایسا اختیار مل جائے، پھر ایسا ہی آپشن آ جائے. ہاں جی، اب یہ اس مار کھانے پتھر کھانے سے بھی بڑھ کر مشکل کام ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا. نہیں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ نہیں تو شاید ان کے آنے والی نسل مسلمان ہو جائے. کام مشکل ہے، وہ پتھر مار رہے ہیں یہ دعائیں دے رہے ہیں، کام مشکل ہے. یہاں تو جو حکومت آئے پچھلی حکومت، ہاں جی کھولو جی نیب میں ان کے مقدمے، ہاں جی نکالو جی ان کے کچے چٹھے، وائٹ پیپر شائع کر دو، کرتار سے اب یہ آ جائے انہوں نے یہ کیا، فرد جرم عائد کرو ان کے اوپر. لیکن کام بڑھے گا، وہ ان کی کریں گے، وہ ان کی کریں گے، وہ کہیں ٹھیک ہے پھر تمہارا نمبر آئے گا پھر ہم تمہاری کریں گے. ہو رہا ہے ایسا کہ نہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے برائی کو بھلائی کے ساتھ ہوتی. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تھا مناظرانہ. اہل حدیث عالم تھے، چومکھی لڑائی لڑی انہوں نے مرزائیوں کے خلاف،
عیسائیوں کے پادریوں کے خلاف، جی رافضیت کے خلاف، تقلید کے خلاف، بدعات کے خلاف، شرک کے خلاف انہوں نے چومکھی لڑائی لڑی. اچھا ان کا انداز اپنا ایک تھا، جی دلائل کے ساتھ انہوں نے بات. لیکن قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ سیرت کی کتاب رحمت اللہ عالمین جنہوں نے لکھی، ان کا انداز اور تھا. یہ ریاست پٹیالہ کے جج تھے جی، اور ان کا انداز اختیار بھی تھا اور علم بھی تھا، اخلاق بھی تھا. یہ پتہ کیا کرتے تھے؟ مخالف فریق کے عالم کو اکیلے گھر کھانے کی دعوت دیتے. آج آپ نے کھانا میرے پاس کھانا ہے، آنا اکیلے ہے، آ گئے کھانا کھا لیا، اس کے بعد کتابیں کھول کر رکھ دی، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اللہ کے قرآن میں، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص تسلیم کیے بغیر اٹھ کر گیا ہو. ہاں جی بات تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ دوسروں کے سامنے وہ ضد پکڑ لے گا، یہ تو میری بدنامی کر دے گا. وہ نہیں، اکیلا جب ہوگا نا، اکیلا وہ بات کو مانے گا اور وہ اٹھے مان کر. جی میرے استاد محترم جنہوں نے مجھے قرآن مجید پڑھایا، جی ایک دفعہ جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا، میں نے دیکھا استاد محترم آ گئے. اچھا جمعہ کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد میں نے اعلان کیا کہ میرے استاد محترم جنہوں نے مجھے قرآن پڑھایا آج یہاں بڑی خوش قسمتی کی بات تو تشریف فرما ہے، تو میں انہیں اللہ اکبر بلاتا ہوں. اللہ اکبر وہ آئے سامنے. اس کے بعد کھانا منگوایا، کھانا کھایا اکٹھے. کہنے لگے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کہنے لگے میرا دل تو کرتا ہے اہل حدیث ہو جاؤں، بات ان کی ٹھیک ہے، لیکن مجھے مسجد والے تو نکال دیں گے. مفتی عبد الرحمن رحمانی رحمت اللہ علیہ عبد الحکیم والے فرمایا کرتے تھے کہ تم احناف کے علماء کی تنخواہوں کا بندوبست کر دو، یہ سارے اہل حدیث ہو جائیں گے. ان کو پتہ ہے مسائل کا، لیکن بیچارے وہ رکے ہوئے کس وجہ سے کہ ان کا ایک قسم کا روزی لگی ہوئی ہے جی، تو اس وجہ سے وہ کیسے چھوڑیں، آگے دوسری جگہ بندوبست نہیں ہے. تو ادفع باللتی ہی احسن، آپ اس برائی کو اچھائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، جب وہ پتھر برسائے تم پھول برساؤ. کام تو مشکل ہے لیکن ہے بڑے حوصلے والا کام. فرمایا نحن ہم عالم خوب جانتے ہیں بما یصفون، جو وہ بیان کریں. اے اللہ اس نے مجھے گالی کی دی ہے، اے اللہ اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، اے اللہ اس نے میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرمایا ہمیں پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں. صلہ رحمی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے وہ تم سے اچھا سلوک کرے تم اس سے اچھا سلوک کرو. صلہ رحمی یہ ہے وہ تم سے توڑے تم اچھا سلوک تم جوڑو. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. میں عدل کرتا ہوں، وہ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. فرمایا اگر ایسا ہی ہے تو ان کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے. اللہ تیری طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا، جو وہ ظلم زیادتی کریں گے وہ ان کے اوپر ہی لوٹا دے گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہودی کے ساتھ کلیش ہو گیا. یہودی گالیاں دے رہا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چپ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، آپ رک گئے، رک کر مسکرا رہے ہیں. وہ گالیاں دے رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چپ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. اب ایک بات پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کو غصہ آ گیا، انسان تھے نا، انہوں نے اس کی بات کا جواب دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے چل پڑے. اب تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑ کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ گالی دے رہا تھا آپ سن رہے تھے، میں چپ تھا، آپ مسکرا رہے تھے. جیسے میں نے ایک بات کا جواب دیا آپ وہاں سے چل پڑے. فرمایا ابو بکر جب وہ گالی دے رہا تھا اور تم چپ تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر تھا جو اس کو جواب دے رہا تھا. اور جب آپ نے جواب دیا فرشتہ چلا گیا تو میرا کیا کام، میں بھی چلا گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں، ایک شخص کو آپ لڑ رہے ہیں، سختی کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، وہ جواب نہیں دیتا، آپ کو اور تاب چڑھے گی کہ نہیں؟
بھی میں کروں جواب نہیں دیتا، جواب نہیں دیتا، جواب. یہ جو تپ چڑھ رہی ہے نا، یہ فرشتہ ریٹرن کر رہا ہے. جو آپ نے تپ چھوڑی ہے نا وہ واپس آ رہی ہے. جیسے چھوڑی بالکل ایسے جیسے گیند آپ نے دیوار میں سامنے ماری وہ آپ کے منہ پر ہی لگی، یہ زور سے ماری اسی زور سے منہ پر لگے گی. کیوں جی تپ چڑھتی ہے نا جی آپ، تو یہ کیا ہے واپس ریٹرن ہو رہی ہے. یہ فرشتہ اس کو لوٹا رہا ہے جی، چل تو اپنی آگ میں خود ہی چل. وہ چپ کھڑا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وقر. اچھا اب شیطان اکسائے گا. دیکھو قرآن کو دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے آیتوں کو جوڑا ہے، جیسے جی لڑی میں پرو دیے جاؤ موتی. اب دل میں آئے گا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، نہ میں کوئی اس کے گھر سے کھاتا رہتا ہوں، نہ میرے پاس ضرورت نہیں ہے، میرے اتنے تعلقات میرے. یہ شیطان اکسائے گا جواب دے. اس وقت فرمایا وقر، کہہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربی اے میرے رب اعوذ بکا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کی اکساہٹوں سے. شیطان اکسائے گا، دے جواب کر، تو چپ، جواب نہیں دینا، بھلائی کے ساتھ دعائیں دیتا رہے. ٹھیک ہے. شیطان اکسائے گا اس وقت کیا ہے، خود تو نہیں پا سکتا، رب سے دعا کر اے اللہ اے میرے رب ربی اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین، انشاءاللہ من شیاطین، اے اللہ شیطانوں کی ساٹوں سے مجھے بچا. واعوذ بکا، اور تیری پناہ میں آتا ہوں ربی اے میرے رب ان یحضرون، کہ وہ حاضر ہوں. جی شیطان جہاں ہو ہی نہ، حاضر ہی نہ ہو، دور ہو جائے. تو یہ جب دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی، یعنی کہ جب وہ غصے میں ہو تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہو. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین جی واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ کلمات پڑھتے رہو. تمہارا کام اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی پناہ طلب کرنا، باقی رب جانے اور پھر وہ جانے، وہ پھر فرشتہ مقرر ہوگا، اس کی تپ اسی پر ریٹرن ہوتی رہے گی تمہیں. اس لیے فرمایا جو کسی پر لعنت کرتا ہے نا، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، اور جس پر لعنت کی گئی اگر وہ لعنت کا ہے مستحق تو اس کے اوپر پہنچتی ہے، نہیں تو جو لعنت کرنے والا ہے لعنت اسی کے اوپر دوبارہ آتی ہے. اور اس کا دیکھ لیں اثرات. اہل تشیع کا بچہ گلاب کے پھول کی طرح خوبصورت، ان کی بچے بچیاں کیوں جی ہے ایسے کہ نہیں خوبصورت، لیکن جیسے بالغ ہوتے ہیں، کیونکہ بلوغت سے پہلے تو احکام نافذ نہیں ہے نا، جیسے بالغ ہوتے ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان پر لعنت و تبرہ کرتے ہیں دن رات. یہ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز میں سلام نہیں پھیرتے بلکہ 3 دفعہ ہاتھ جی رانوں پر مار کر نا پھرتے ہیں، اور یہ 3 دفعہ لعنت کرتے ہیں. یہ بتا دو، یہ میں نے ایک آیا میرے مسجد میں اور ساتھ ہی بیٹھ کر وہ نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے اپنے کانوں سے سنا آہستہ آواز میں وہ صحابہ کرام پر یعنی لعنت 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 استغفر اللہ نعوذ باللہ یہ کلمات ادا کرتے ہیں. سلام نہیں، لعنت کے ساتھ ان کی نماز ختم ہوتی ہے. اچھا اب وہ شخصیات جن کے بارے میں اللہ نے جنت کی بشارتیں دی، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی رہے، فرمایا دنیا میں سب کے احسانوں کا بدلہ میں نے اتار دیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، اس کے احسانوں کا بدلہ اللہ قیامت والے دن اتارے گا. ٹھیک ہے جی. وہ ہستیاں جن کے بارے میں رب کائنات نے اولئک هم الراشدون اولئک المفلحون اولئک هم الصادقون اولئک هم المهتدون اولئک هم المؤمنون حقا، پکے مومن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جی وکلا وعد اللہ الحسنى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. جن ہستیوں کے بارے میں فرمایا ان پر جب لعنت کرے تو لعنت آسمان پر چڑھتی ہے، اور وہ تو تھی پاک باز ہستیاں، پھر لعنت کرنے والوں پر آتی ہیں. پھر اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں، جو گلاب کے پھول کی طرح خوبصورت بچے تھے بالغ ہونے کے بعد جب وہ تبرہ کرتے ہیں صحابہ کرام اجمعین پر، پھر بڑھاپے میں ان کی شکل گلڈان کتے جیسی ہو. کیوں جی کیوں جی ہے ایسے کہ نہیں؟ ان کی عورتیں ہوں یا ان کے مرد ہوں پھٹکار پڑی ہوتی ہے. اور جب مرتے ہیں سکرا ہمارے محلے میں تھے 2 مہینے تک سکرات لگی رہی، روح نہیں نکل رہی تھی، اور راجن شاہ کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ. اللہ اکبر. سبتین شاہ نقوی حفظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ماموں اللہ اکبر جی وہ شیعہ تھا، وہ جب مرا کتے کی طرح بھونکتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب گھر میں کوئی کتا آتا نا کہتا وہ دیکھو ابو بکر آ گیا، وہ دیکھو عمر آ گیا، تو جب خود مرا کتے کی طرح بھونکتا تھا. یہ حالت ہے.
تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار آتی ہے. تو برائی کو کس طرح دور کرنا ہے؟ اچھائی کے ساتھ. یہ دونوں نسل ایک ہی ہے. ہاں جی ہاں. یہ رافضی جو ہیں شیعہ وہ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ مرتبہ بڑھا کر پوچھتے ہیں مشکل کو شاید دروا, اور خارجی ان کا مرتبہ گرا کر جو ہے نا ان کے اوپر لعنت و تبرہ کرتے ہیں. کام دونوں کا ایک ہی ہے اور دونوں لڑ کر امت مسلمہ کی تباہی کرتے ہیں. دونوں یونی کی قسمیں ہیں. تو اب کیا کرنا ہے؟ اپنے رب سے پناہ طلب کرنی ہے کہ اے میرے رب شیطان کی اکساٹوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور شیطان حاضر ہی نہ ہو. اچھا جی, دوسرے عملیات والوں کو دیکھیں. یہ ہمزاد جو تھا نا ان کو بنا دے انہوں نے حمزاد. ٹھیک ہے جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہے اور ایک شیطان بھی ہے. جی فرشتہ نیکی کا خیال دل میں ڈالتا ہے اور جو وہ ہے شیطان وہ برائی کا خیال دل میں ڈالتا ہے. اب انسان نے کرنا ہے فیصلہ میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. ٹھیک ہے جی. اس کے فیصلے کے اوپر جنت جہنم ہے اور اچھائی برائی ہے اور حساب کتاب ہے, نیکی بدی کی. اچھا اب بات یہ ہے کہ شیطان کو حاضر کرتے ہیں کہ میں نے اپنے حمزاد کو تابع کر لیا جی. وہ شیطان کو تابع کیا, حالانکہ شیطان نے ان کو دھوکہ دیا میں تیرے تابع ہو گوں, حالانکہ شیطان نے ان کو اپنے تابع کیا ہوتا ہے. کیوں؟ کالا مرغا لے کر آؤ, زعفران لے کر آؤ, جی یہ جناب چھپکلی کی ہڈیاں لے کر آؤ, جی خنزیر کا وہ لے کر آؤ, جی وہ جو خار پشت چوہا ہے جی سے جس کو کہتے ہیں کانٹوں والا چوہا, جی اس کا کانٹا لے کر آؤ. پھر یہ عمل کرنا ہے, جو بھی کریں گے گندگی خباثت والا کریں گے. عورتوں کے لگ بھگ گندگی والے جو پوتڑے ہیں حیض والی جی نفاس والے وہ خون لگے ہوئے وہ لے کر ان کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھوں گا, دیکھ تیرا کام کتنا جلدی ہوتا ہے. استغفر اللہ. یہ کالے علم والے یہ لعنتی کام کر رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اجمعین کے نام لکھ کر کہتے ہیں ان کے اوپر جوتے مارو لیٹرین میں بیٹھ کر, دیکھو کام جلدی ہوگا تمہارا. تو شیطان ان سے ایسے خبیث کام کرواتا ہے, تبھی لعنتیں اور پھٹکاریں پڑتی ہیں, تبھی لعنتیں پھٹکاریں پڑتی. شیج آباد میں تھے, ہم مدرسے میں پڑھتے تھے, مدرسے میں بجو آ گیا تو اس کے بارے میں لوگوں نے بتایا, حقیقت اللہ جانتا ہے کہ یہ ایک عورت تھی, اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی, کسی نے اس کو عمل بتایا کہ 7 قرآن مجید رکھ کے ان کے اوپر چڑھ کے بیٹھ کے غسل کر جی تیری اولاد ہوگی. تو اللہ کی پھٹکار پڑی اور یہ بجو بن گئی. حقیقت اللہ جانتا ہے تو اللہ کے آگے کوئی بعید بھی نہیں ہے, اور لوگ ایسے حرکتیں کرتے بھی ہیں ایسی حرکتیں. قبرستان سے پرانی قبروں سے مردوں کی ہڈیاں نکال کر بکتی ہیں, ان کے اوپر جادو ٹونے ہوتے ہیں. یہ کرنے والا کر رہے ہیں, یہ قبر کھٹ گور کر جائیں, یہ بیچتے ہیں, یہ کاروبار بھی کرتے, دفنانے کے بھی پیسے نکال کر بیچنے کے بھی پیسے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. تو یہ جو حاضرات کرتے ہیں تو وہ سمجھ شیطان نے ان کو سمجھایا ہوتا ہے ہم تمہارے قابو ہو گیا, سمجھ شیطان کے یہ خود قابو آئے ہوتے ہیں. وہ جس طرح کہتا ہے شرکیہ کام کرواتے ہیں یہ اس طرح کرتے ہیں تاکہ شیاطین جنات مل کر کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کب تک کریں گے؟ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جا آئے گی احدہم ان میں سے کسی ایک کے پاس الموت موت کا وقت. قال اس وقت کہیں گے رب ارجعون اے میرے رب اب مجھے واپس جانے دے. اے میرے رب مجھے واپس, کہاں؟ دنیا میں واپس جانے دے. یہ تمنا موت کے وقت سے لے کر جہنم تک کرتا رہے گا. موت کے وقت بھی, قیامت والے جب اٹھایا جائے گا اس وقت بھی, اور جب حشر میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا اس وقت بھی, اور جب جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت بھی کہ اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال, فہل الی خروج من سبیل, یہاں جہنم سے نکلنے کی کوئی راہ ہے اللہ ہمیں کو بتا, لیکن نکالیں گے. اب جب موت کے فرشتے آئے ہیں اس وقت کہتا ہے رب ارجعون اے میرے رب واپس لوٹا دے مجھے. کیوں؟ کس لیے؟ کاروبار سنبھالوں, بیوی بچوں کے پاس عیش آرام کروں, یاروں دوستوں کی مجلسیں آباد کروں, ہاں جی دنیا کے اندر گھوموں پھروں, ذرا سار سپاٹا فلاں ملک رہ گیا فلاں, یا ڈرامے کی قسطیں پوری کر لوں؟ نہیں. کس لیے؟ لعلی تاکہ
میں اعمل صالحا صالح اعمال کروں، فیما وہ جو ترکت جو میں چھوڑ آیا ہوں جن کے ارادے۔ اگلے جمعے سے نمازیں شروع، شادی ہوگی تو داڑھی رکھ لوں گا، عمرہ کر کے آیا تو عورت کہے گی میں پردہ کر لوں گی، یہ کام فلاں وقت فلاں یہ، اچھا بڑھاپے میں توبہ کاری لیں گے، ابھی بڑا ٹائم پڑا دیکھا جائے گا۔ دیکھنے کی جرت ہے، ہمت ہے، اللہ کا عذاب دیکھنے کی ہمت ہے؟ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو اس وقت کہے گا اللہ صالح عمل، یعنی صالح عمل کی قدر ہو گئی نا، اب جب موت کا فرشتہ نظر آیا تو اب صالح عمل کروں گا، حالانکہ پہلے الٹے کام کر رہا تھا۔ تو اس وقت کہتا ہے واپس جانے دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کلا، ہرگز نہیں، خبردار، انا، بے شک وہ، کلمۃ، بات ہے، ہوا قائل، ہوا جو منہ سے کہہ رہا ہے، ایسے کہہ رہے ہیں جی، کرنا تو نے وہی کچھ ہے، اگر بھیج دیا تو بھی لچھن تیرے وہی ہوں گے، یعنی چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ جب پکڑا جاتے اس وقت تو کہتا ہے اب نہیں کروں گا، پکڑے جانے سے پہلے توبہ کرتا نا۔ پکڑا جائے تو ہر کوئی، ہر جواری، ہر نشئی، ہر چور، ہر زانی کہتا ہے جب پکڑا جائے اب نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کیا کہیں گے؟ اللہ واپس جانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، یہ بات ہے جو ایسے منہ سے کر رہا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ، اب واپسی نہیں ہے، کیونکہ ان کے درمیان برزخون، ایک آڑ آ گئی ہے، الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے والے دن تک، یعنی قیامت تک کے لیے۔ یہ مرنے، موت کے وقت سے لے کر قیامت تک کا پیریڈ، اس سارے پیریڈ کو اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ کہا ہے۔ برزخ مانا اور، یہ ایک اس میں ٹائم بھی ہے، وہ کتنا ہے، کتنے ہزار سال ہے، کتنے سو سال ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس ٹائم کا نام کیا ہے؟ عالم برزخ، اور عالم قبر اسی کو کہتے ہیں۔ اب چاہے مر کر مٹی میں ملا پڑا، چاہے درندے نے پھاڑ کھایا، فضلہ کیا، اجزاء مٹی میں گئے، چاہے سمندر میں ڈوب مڑا، مچھلیاں کھا گئیں، فضلہ کریں گے، اجزاء مٹی میں گئے، چاہے ہندوں نے جل کر مر گیا اور راکھ اس کی زمین کے اندر گئی، اجزاء مٹی میں جاتے ہیں، مٹی سے باہر کہیں نہیں جاتے۔ کیوں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں لوٹائے جاؤ گے، اسی قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے۔ تو انسان کا باڈی میٹر کرہ ارض سے باہر نہیں جاتا، روح اوپر سے آئی تھی، اوپر ہی چلی گئی، علیین گئی یا سجین گئی، جسم یہیں پر رہتا ہے، اسی سے ہی قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور روحیں نئے جسموں کے اندر ڈالی جائیں گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس دن، یعنی تو قیامت کے دن تک کے لیے اب اکاڑ، دنیا کا بارڈر جو کراس کر کے آ گیا، اب اس کی واپسی نہیں ہے۔ اللہ دیکھیں، عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح سے آیا ماں کے پیٹ میں، واپس تو نہیں گئے نا عالم ارواح، ماں کے پیٹ سے سب باہر آئے، پھر ماں کے پیٹ میں واپس تو نہیں گئے، دنیا میں نا، ریورس نہیں ہے۔ اچھا، یہاں بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑپن، بڑھاپا، بچپن تھا، لڑکپن آیا، لڑکپن میں، بچپن میں واپس تو نہیں گئے، جوانی آئی، لڑکپن میں واپس تو نہیں گئے، ادھیڑپن آیا، جوانی میں واپس تو نہیں گئے، بڑھاپا آیا، ادھیڑپن میں واپس تو نہیں گئے، موت آئی، زندگی میں واپس تو نہیں، تو ریورس نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں جی جمعرات کو ان کی روحیں روٹی لینے آ گئی، یہ کون ہے؟ دیکھیں نا، دو طرح کے بندے، یا نیک یا بد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شہید جنت میں گئے تو جنت میں جو بھی جائے گا اس کا جنت سے باہر آنے کا دل نہیں کرے گا، کیونکہ دنیا تو سجن المومن جنت الکافر، مومن کے لیے یہ کیا ہے، یہ جیل ہے، اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ وہ کہتا ہے یہی عیش ہے، یہ جان میں ٹھگ لگا الٹا، کل کس نے دیکھی۔ لیکن سوائے شہید کے، شہید تمنا کرتا ہے اللہ دنیا میں آنے دے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ان کو اللہ تعالیٰ آنے نہیں دیتا، کیوں؟ احد کے شہداء کی روحوں کے بارے میں حدیث میں وضاحت ہے، انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ چاہیے، اللہ اتنا کچھ مل گیا، تو نے وقت دیا، جنت میں اتنی نعمتیں دے دی، اور کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا تو انہوں نے جب دیکھا نا اللہ تعالیٰ پوچھ کے رہیں گے، تو انہوں نے عرض کی الہ العالمین ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں بھیج، تیری راہ میں لڑتے تڑپتے ہوئے جو لطف آیا نا جنت میں بھولا نہیں۔ اللہ تعالیٰ چپ ہو جائیں گے کہ یہ تو میرا فیصلہ ہے، جو دنیا سے آ گیا واپس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ گے نا تم جمعرات کو روٹی لینے کے لیے، جو ان کے اپنے گھروں کے چکر لگاؤ گے،
تو وہاں پر جا کر بتا دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں چلو جو نعمتیں ملی ہیں دنیا والوں کو خبر تو دے دے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ واقعی ہمیں کتنی نعمتیں. اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں یہ میں کر دیتا ہوں. تو 2 آیتیں نازل کی اللہ تعالیٰ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ کہو, اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے مردہ سمجھو بھی نہ, ہاں جی, بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں, اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. دنیا میں ان کے اوپر احکام میت والے لاگو ہوں گے, بیوی بیوہ ہوگی, بچے یتیم ہوگا, جائیداد تقسیم ہوگی, ان کو دفن کیا جائے گا. یہ نہیں کہ شہید زندہ ہے اس کو باہر رکھو دفن ہی نہ کرو, ہفتے میں پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے کیا ہے اللہ دنیا کا بارڈر کراس کر کے آ گیا. تو اب عالم برزخ میں گیا تو پھر عالم دنیا میں ریورس نہیں. تو جب عالم آخرت آئے گا تو عالم برزخ میں واپسی نہیں. تو یہ آگے کو موومنٹ ہے, واپسی نہیں ہے. تو ان سے ان سب لوگوں کا پتہ چل گیا جو ہندوؤں میں عقیدے کالی آتما آ گئی, گوری آتما آ گئی. آتما کہتے ہیں روح کو, جی جو اچھی روح ہے تو وہ پھرتی رہتی ہے, لوگوں کی مدد کرتی ہیں. اور جو اولیاء کرام کی وہ ان کا بھی یہی ہے نظریہ. یہاں پر ان کا وہاں پر تھا کہ جو نیک لوگ ہیں پنڈت برہمن وغیرہ ان کی روحیں پھر کر لوگوں کے کام آتی ہیں, اور ادھر ہے جی اولیاء کرام کی روحیں پھر کر لوگوں کے کام آتی ہیں جی, وہ ان کی مدد کرتے ہیں اس لیے ان کو مدد کرتے. یہ سارا ہندو جی ہندو کا جو میتھالوجی ہے وہ اسی کے اثرات ہیں سارے. لیکن جو بری روحیں کہتے ہیں وہ آ کر لوگوں کو جی ڈراتی ہیں, وہ کرتی ہیں, یا جس کو ناحق قتل کیا گیا وہ اپنے قاتل کا آ کر جنا اس کو تنگ کرتے ہیں, اس کو یہ کرتے ہیں. یہ سارا ہندو. اسلام میں یہ ہے کہ نیک ہے تو لیجین میں, بد ہے تو سجیل میں, کتاب مرقوم اعمال نابی میں ان کے وہاں رکھے گئے, اور وہاں پر یشہد المقربون فرشتے نگران موجود ہیں. فرشتے ان کو مٹر گش نہیں کرنے دیتے ہیں کہ چلو گھومو پھرو کائنات کے اندر, یہ بات نہیں ہے. شہید آنا چاہتے ہیں, رب آنے نہیں دیتا. برے آپ دیکھیں رب ارجعون برا ہے نا, وہ آنا چاہتا ہے, رب اس کو بھی نہیں آنے دیتا. جی مشتاق صاحب, نیکوں کو بھی رب نہیں آنے دیتا دنیا میں واپس, بروں کو بھی نہیں آنے دیتا. یہ جو آ گئے ہیں یہ کون ہے؟ کہتے ہیں ان کی روحیں آ گئیں, اور قرآن تو کہتا ہے نہ نیک آتا ہے نہ بد آتا ہے. بد تمنا کر رہا ہے رب ارجعون, رب کہتا ہے نہیں, کل انہا کلمۃ وقائلوا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون, قرآن کہہ رہا ہے. اور یہ کہتے ہیں جی آ گئے, جس کا مطلب یہ عقائد و نظریات انہوں نے ہندوؤں سے کشید کر کے رکھے ہیں. اللہ سے دعا اللہ سمجھنے میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.